الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں. اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین اکرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیے. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں والدین کے حقوق کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اولاد کے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جہاں شریعت نے ہمیں حقوق عطا کیے ہیں کہ اگر ہم والدین کی حیثیت میں ہیں تو ہمارے یہ حقوق ہیں، اگر کوئی شوہر کی حیثیت میں ہے تو اس کے یہ حقوق ہیں، اگر کوئی بیوی کی حیثیت میں ہے تو اس کے یہ حقوق ہیں، اگر کوئی اولاد ہے تو اس کے حقوق یہ ہیں. تو جہاں حقوق ہیں وہاں کچھ فرائض ہیں، کچھ ہماری ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنا ہے. ایک ہی چیز کسی وقت میں کسی کا حق بن رہا ہوتا ہے اور وہی چیز عین اسی وقت میں کسی دوسرے کا فرض بن رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر حسن سلوک یہ والدین کا حق ہے اور یہ اولاد کا فرض ہے، ان کی ڈیوٹی. یعنی ایک ہی چیز ہے، کسی کے لیے وہ حق بن رہا ہے اور کسی کے لیے وہ فرض بن رہا ہے. اس کے الٹ مثال لے لیں، تعلیم و تربیت مثال کے طور پر یہ اولاد کا حق ہے اور والدین کا فرض بن رہا ہے. چیز ایک ہی ہے، کسی کے لیے وہ حق کا درجہ رکھ رہی ہے اور کسی کے لیے وہ فرض کا درجہ رکھ رہی.
تو جہاں ہمیں حقوق عطا کیے گئے ہیں وہاں ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں۔ تو پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں والدین کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعۃ المبارک میں اولاد کے حقوق، یعنی مطلب والدین کے جو فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں، لیکن والدین کے کیا ہیں، وہ فرائض ہیں، ان کی ڈیوٹیز ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ میں انشاءاللہ بعد میں ذکر کروں گا کہ والدین کو والدین کی حیثیت میں جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت اور جو شرف عطا ہوا ہے یا جو حقوق عطا ہوئے ہیں، اس کا اولاد کے ساتھ کنیکشن کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ یہ سوال سمجھ لیجیے، انشاءاللہ اس کو میں آخر میں ذکر کروں گا کہ والدین کو والدین کی حیثیت میں جو مقام، مرتبہ اور جو حقوق عطا کیے گئے ہیں اس کا اولاد کے ساتھ ایک تعلق اور اس کے ساتھ کنیکشن کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اولاد کا سب سے پہلا حق جو والدین کے ذمے شریعت ہمیں بتاتی ہے وہ زندگی کا حق ہے، وہ زندگی کا حق ہے۔ اگرچہ اس دنیاوی اعتبار سے، سببی دنیا کے اعتبار سے پیدا کرنے والا، پیدائش کا سبب بننے والا والدین ہیں، لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے اس کو زندگی کا حق دیں۔ یہ پہلا اور بنیادی حق ہے اولاد کا، والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ نے سنا ہے کہ جاہلی معاشرے میں لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، جان سے مار دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ لوگ جاہلی معاشرے میں جو اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے، دو وجوہات تھیں۔ توجہ سے سنیے گا، یہ بہت سنا ہے آپ نے کہ جاہلی معاشرے میں لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اولاد کو مار دیا کرتے تھے۔ بنیادی سبب دو تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے، اور یہ دونوں جو سبب میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ دونوں سبب تب پیدا ہوئے جب ان کو عقیدہ توحید کی سمجھ نہیں تھی، ان کو اللہ کی وحدانیت کا پتہ نہیں تھا، اللہ کی ربوبیت کا علم نہیں تھا۔ اللہ کی توحید سے لا علم ہونے کی بنیاد پر، اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت سے جہالت کی بنیاد پر وہ اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے۔ دو سبب جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ الٹیمیٹلی نتیجہ کس کا ہے، اللہ کی وحدانیت سے بے خبر ہونے کا۔ وہ دو سبب کیا تھے وہ سمجھ لیجئے۔ پہلا سبب یہ تھا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم۔ وہ لوگ خسارے میں گئے، گھاٹے میں گئے جنہوں نے نادانی میں، بے وقوفی میں، بغیر علم کے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا۔ یہ بے وقوفی، لا علمی اور اولاد کا قتل، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے جس کی طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے؟ وہ ہمیں بات تاریخ سے سمجھنا پڑے گی کہ تاریخ اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی، خصوصاً اس معاشرے کی تاریخ جس معاشرے میں ہمارے عظیم الشان پیغمبر، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، جہالت میں، لا علمی میں، بے وقوفی میں انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ ان کی جہالت کیا تھی، بے وقوفی کیا تھی؟ غیر اللہ کے نام پر اپنی اولاد کی قربانی دیا کرتے تھے، غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر۔ اور یہ انسانی قربانی تو رب کے نام پر جائز نہیں ہے، یہ انسانی قربانی رب کے نام پر جائز نہیں ہے۔ رب وہ ذات کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، میرا اور آپ کا اس کائنات کے ہر ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ نہیں ہم سے تقاضا کرتا۔ لیکن یہ اتنے نادان، اتنے بے وقوف سے یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ جو غیر اللہ ہیں یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے، ہمیں سرخرو کریں گے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے وہ کام جو رب کے لیے بھی جائز نہیں ہے وہ ان کے لیے کیا کرتے تھے۔ یہ نادانی تھی، جہالت تھی، لا علمی تھی۔
ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے انسانی قربانی دیا کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے، مصر کے اندر حضرت عمر کو خط لکھا گیا کہ جب تک نیل کے نام انسانی قربانی نہیں دیں گے، ایک دوشیزہ کو اس کی بھینٹ نہیں چڑھائیں گے، پانی نہیں آئے گا۔ تو یہ جاہلی معاشرے میں ایک رسم موجود تھی، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسانی قربانی دیا کرتے تھے۔ ایک سبب یہ تھا اولاد کو قتل کرنے کا، اتنے بچے میرے پیدا ہوں تو ایک بچہ جو ہے فلاں کے نام میں ذبح کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ میں سیرت کے خطبات دیتے ہوئے آپ کو بتایا تھا، حضرت عبد المطلب نے بھی ایک نظر مانی تھی کہ 10 جوان بیٹے میں اپنی زندگی کے اندر دیکھ لوں تو ایک بچہ جو ہے ذبح کر دوں گا فلاں بت کے نام۔ تو یہ معاشرے کے اندر نادانی، بے وقوفی، جہالت تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے یہ جاہلی معاشرے کے لوگ اپنی اولادوں کو قتل کیا کرتے تھے، قرآن مجید میں 2 جگہ اللہ نے سورہ انعام کی 151 نمبر آیت میں اور سورہ بنی اسرائیل کی 31 نمبر آیت میں تذکرہ فرمایا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، اس آیت کی میں ہلکی سی تشریح بھی کرنا چاہوں گا۔ اگر جس کا مزاج قرآن کو سمجھنے کا، لطف حاصل کرنے کا ہوا تو انشاءاللہ اس کو لطف آئے گا کہ اللہ رب العزت نے مدعا ایک بیان کیا ہے 2 آیات میں، لیکن الفاظ کا جو انتخاب کیا ہے کمال ہے، اور اللہ رب العزت نے الفاظ آگے پیچھے کرنے کے ساتھ ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے لیے آشکار کی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ تو یہ دوسرا سبب کیا تھا؟ مفلسی، فقر کا ڈر، کہ یہ بچے کل ہم کھلائیں گے کہاں سے، ان کو پہنائیں گے کہاں سے، ان کی پرورش کیسے کریں گے۔ اس ڈر کے ساتھ وہ اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، سورہ انعام کی 151 نمبر آیت۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، ان کو بھی رزق دیں گے۔ یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں بیان کیا، لیکن الفاظ آگے پیچھے کیے اللہ نے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دے رہے ہیں، تمہیں بھی رزق دیں گے۔ بات ایک ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے الفاظ آگے پیچھے کی۔ تو یہ 2 بنیادی سبب تھے کہ جس کی بنیاد پر جاہلی معاشرے کے لوگ اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے، غیر اللہ کی محبت میں آ کر ان کو خوش کرنے کے لیے، اور دوسرا مفلسی کی ڈر سے، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے۔ اللہ نے روک دیا، فرمایا زندگی عطا کرنے والا میں ہوں، اس زندگی کو چھیننے کا اختیار میں کسی کو نہیں دیتا، اس زندگی کو چھیننے کا اختیار میں کسی کو نہیں دیتا۔ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، بات میں آگے بڑھاتا ہوں انشاءاللہ۔ قتل جو ہے اتنا بڑا جرم کیوں قرار دیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل کیوں قرار دیا؟ شرک کے بعد اتنے سخت الفاظ کسی اور گناہ کے لیے شاید نہیں بولے جتنے اللہ رب العزت نے قتل کے لیے بولے، جو ایک انسان کو ناحق قتل کرتا ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان تقدیر پہ، ہمیں اس بات کا بتایا گیا، ہمارے عقائد میں یہ بنیادی عقیدہ شامل ہے کہ جو کسی کا وقت مقرر ہے اس سے پہلے کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا، جتنا جس کا وقت ہے وہ پورا کرے گا، جس کی جیسے لکھی ہے آنی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم قاتل کو سزا دیتے ہیں، قانون قاتل کو سزا دیتا ہے، شریعت قاتل کو گناہ گار ٹھہراتی ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیں جہنم کی وعید سناتی ہے، دھمکی دیتی ہے شریعت۔ کیوں؟ حالانکہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے کہ زندگی عطا کرنے والا اللہ ہے، موت عطا کرنے والا اللہ ہے۔ جب کوئی انسان اٹھ کر خدا کی یہ صفت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، اللہ گوارا نہیں کرتے۔ اس کی جیسے لکھی ہے ویسے آنی ہے، جب لکھی ہے تب آنی ہے، لیکن انسان تجھ کو میں اختیار نہیں دیتا کہ کسی کی موت کا سبب بنے، کسی کی موت کو تو اپنے ہاتھ میں لے۔ اس لیے شریعت اس کو گناہگار ٹھہراتی۔
تو یہ زندگی عطا کرنے والا میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اولاد کو نادانی میں، بے وقوفی میں، جہالت میں آ کر قتل نہ کر دو، اولاد کو مفلسی کے ڈر میں، بھوک کے ڈر سے قتل نہ کر دو۔ تو یہ زندگی کا بنیادی حق ہے جو شریعت اولاد کو عطا کرتی ہے، والدین کی یہ ذمہ داری کہ ان کو زندگی کا حق دے۔ معاشرہ جاہلیت کا نام لے کر ہمارے واعظین بڑے لمبے لمبے قصے بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح عرب کے معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یہ کیا جاتا تھا، وہ کیا جاتا تھا۔ یہ بھی نقطہ سمجھ لیجئے، پورا عرب معاشرہ ایسا نہیں کیا کرتا تھا۔ سن سن کے ہمارے ذہن میں یہ تصور بیٹھا ہے کہ سارے کا سارا عرب جو ہے شاید اسی کام کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے، چند لوگ یہ حرکت سر انجام دیا کرتے تھے، بچیوں کو قتل کیا کرتے تھے، بچیوں کو، وہ بھی دو وجوہات کی بنیاد پہ۔ ایک اس لیے نام نہاد غیرت اپنے اندر بٹھائی ہوئی تھی کہ کوئی ہمارا جوائی بنے گا، کوئی ہماری بیٹی سے نکاح کرے گا، یہ نام نہاد غیرت اپنے اندر بٹھائے ہوئے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بچہ تو پھر کل کلاں ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے گا، ہمارا دستے بازو بنے گا، یہ تو بچی بوجھ ہے ہمارے اوپر، اس لیے اس کو درگور کر دیا کرتے۔ چند لوگ، سب لوگ نہیں، چند لوگ۔ تو اللہ فرماتے ہیں زندگی عطا کرنے والا میں ہوں، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کا کوئی حق زندگی کا جو ہے وہ چھین لے۔ وہ تو جاہلیت کا معاشرہ ہے۔ آج پڑھے لکھے مہذب معاشرے میں کیا ہے؟ اس جاہلیت کے معاشرے سے 2 قدم آگے ہیں۔ یہ کبھی ڈیٹا نکال کر دیکھیں، ابارشن کتنے ہوتے ہیں، کس بنیاد پہ بچی نہیں چاہیے، جنس کا پہلے پتہ چل گیا، ابارشن کروا دیے۔ آپ چونکیں گے کیونکہ الحمدللہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں دین سے محبت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے سر جھکانے والے بیٹھے، آپ کو یہ بڑا آؤٹ لگے گا کیسا، لیکن ڈیٹا نکال لیں پوری دنیا کا، بشمول اسلامی ممالک کا یہ رسم پائی جاتی ہے۔ لوگ بچی نہیں چاہتے، دوسری تیسری، ابارشن کروا دیا، زندگی کا حق ختم کر دیا۔ اور اس سے بھی 2 قدم آگے، ابھی بچہ چھوٹا ہے، میری جاب ہے، میرا کیریئر ہے، ابھی سٹارٹ میں ہے، مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ رات کی خلوتوں میں لطف اندوز ہوتے ہوئے کہیں کو مسٹیک ہو گئی، بچے نے جنم لے لیا، بچے نے پیٹ کے اندر پیدائش اس کی ہو گئی، پتہ چلا ہو یہ کیا ہوا، ابھی تو ہمیں چاہیے نہیں، سیدھا ڈاکٹر کے پاس، ابارشن۔ یہ بھی قتل انسانیت ہے، یہ ذات ذہن میں رکھیے گا کہ باہر آئے ہوئے قتل کو قتل کرنا انسانیت کا قتل ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو مرضی کر دو وہ قتل نہیں ہے، یہ بھی قتل ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ زندگی دینے والا اللہ ہے، وہ روح پھونکنے والا اللہ ہے، وہ زندگی کی رمق پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سوچ کر فیصلہ کرے کہ ابھی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ انسان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، بات ذہن میں آگئی، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو بھی رزق عطا فرمایا ہے، چاہے صحت تندرستی ہے، علم ہے، روپیہ پیسہ ہے، دولت جائیداد ہے، اولاد ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کا سارا رزق کے اندر شامل ہے۔ رزق صرف مال دولت کو نہیں کہتے۔ آپ کی اچھی صحت ہے، آپ تندرست ہیں، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ آپ خوشحال ہیں، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اللہ نے اچھی اولاد عطا فرمائی ہے، اچھی بیوی عطا فرمائی ہے، اچھا گھر عطا فرمایا، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے علم عطا کیا ہے، لوگ اپنے مسائل پوچھنے آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے، لیکن یاد رکھیے جو بھی رزق اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا اس میں سب سے اعلیٰ ترین رزق یہ اولاد ہے۔ اس میں سب سے اعلیٰ ترین رزق کیا ہے؟ اولاد ہے۔ اور یہ وہ اولاد، وہ رزق ہے، وہ چیز ہے کہ جس کی طلب اللہ کے انبیاء نے بھی کی ہے۔ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، پتہ ہے کہ بیوی اب بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کھو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود چپکے
رات کی تنہائیوں میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا فرما دے، جب رب عطا کرنے پہ آتا ہے فرشتے کے ذریعے مبارکباد بھیجتا ہے تو وہی نبی کہہ اٹھتے ہیں یا اللہ میری بیوی تو بچہ جننے کی صلاحیت کھو چکی ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں، میرے لیے کوئی سبب کی ضرورت نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رزق اللہ انسان کو عطا کرتا ہے سب سے اعلیٰ ترین رزق اولاد ہے کہ جس کی خواہش اللہ کے انبیاء بھی کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ یہی اولاد اللہ کی وحدانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اللہ کی توحید کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات ذکر کی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، انسان علم حاصل کر لیتا ہے کوشش کر کے، انسان تگ و دو کر کے، محنت مزدوری کر کے، کاروبار کر کے، جیسے تیسے رزق کما لیتا ہے، شہرت حاصل کر لیتا ہے، اپنا تعلق بڑا وسیع کر لیتا ہے، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد، حالانکہ اللہ کی عطا ہے، علم بھی اللہ کی عطا ہے، مال و دولت بھی اللہ کی عطا ہے، جاہ و جلال، عزت آبرو یہ بھی اللہ کی عطا ہے، لیکن انسان کبھی نہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ شاید میں بڑا لائق فائق تھا، بڑا تیز تھا، بڑا ترار تھا، میں بڑا محنتی تھا، یہ ساری چیزیں میں نے اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنی کوشش کی بنیاد پہ حاصل کر لی ہیں۔ انسان کے ذہن میں آتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی عطا ہے لیکن انسان کے ذہن میں آتا ہے یہ واحد اولاد ایک ایسا رزق ہے کہ جس کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ شاید میری اپنی کوشش ہے، میری اپنی محنت ہے۔ میڈیکل رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ میاں بیوی فٹ ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، عمر گزر جاتی ہے، 10 سال 20 سال، اولاد نہیں ہوتی، کر لے کوشش جتنی ہوتی ہے، بھاگ لے جتنا بھاگا جاتا ہے، اللہ بتاتے ہیں کہ اولاد عطا کرنے والا میں ہوں۔ انسان کر لے کوشش کی، مال حاصل کر لیا، کہتا ہے شاید میں نے خود حاصل کی ہے۔ قارون کہنے لگا کہ یہ میری لیاقت ہے، یہ میری ذہانت ہے کہ جس کی بنیاد پر اتنا مال و دولت میں نے جمع کر لی۔ تو انسان بھی سوچتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی نشانی ہے اولاد۔ انسان کہاں جتنی مرضی کوشش کر حاصل، بے بس ہوتا ہے انسان، بے بس ہوتا ہے، آخر میں بچتا سہارا یہی ہے۔ مولوی صاحب دعا کیجئے، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، ایک اولاد کی کمی ہے، سب کی کمی ہے ہی کمی، اگر اولاد نہیں ہے تو سب کمی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ زندگی کا حق جو ہے یہ شریعت دیتی ہے اولاد کو، والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان سے زندگی کا حق چھینیں۔ دوسرا حق اولاد کا کیا ہے؟ پیدائش کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے سر کے بال منڈوائے جائے، اس کے مطابق بال کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کی جائے، اور اس کا ایک اچھا سا نام تجویز کیا جائے، اچھا سا نام۔ یہ عقیقے کے بارے میں سن لیے، اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ عقیقہ جو ہے یہ عقیقہ جو ہے یہ ایک سنت ہے، یہ صدقے کی قسم میں نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صدقہ ہے، صدقہ نہیں ہے۔ یہ عقیقہ جو ہے یہ صدقے کے زمرے میں نہیں آتا۔ حضور سے پہلے بھی عرب کے لوگ یہ عقیقہ کیا کرتے تھے، اور حضور کے بعد بھی یہ لوگ عقیقہ کیا کرتے تھے۔ جو صاحب استطاعت ہے وہ عقیقہ کرے، یہ نبی پاک کی، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، یہ صدقہ نہیں ہے۔ اور یہ ضیافت ہے، جس طرح ولیمہ ایک ضیافت ہے، اسی طرح یہ عقیقہ ایک ضیافت ہے۔ 7ویں دن خود بھی کھائے، اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلائے، اور ایک اچھا سا نام اس کا جو ہے وہ تجویز کرے۔ ہاں، عقیقے کے لیے جو جانور کیے جاتے ہیں، بچے کی طرف 2، بیٹی کی طرف سے 1، اس کے لیے قربانی کی شرائط ضروری نہیں، اس کے لیے قربانی کی شرائط ضروری نہیں ہے، اس کے لیے قربانی کی شرائط ضروری نہیں، ضروری نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عقیقہ کرنا ہے کوئی مریا سا اٹھا کر جو ہے وہ عقیقہ بھی کر دے، کھانا پوری بھی کر دے، یہ بھی مطلب نہیں، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ بہرحال قربانی کی شرائط ضروری نہیں، اور اس کے علاوہ اس کا ایک اچھا سا نام تجویز کرے۔ یہ باپ کا فرض ہے، اولاد کا حق ہے۔ بچہ بول کر نہیں کہے گا کہ میرا یہ نام رکھو، بچہ بول کر نہیں کہے گا، لیکن یہ والدین کی ذمہ داری لگائی ہے اللہ نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا نام رکھنے کی حکم دیا ہے، تلقین فرمائی ہے کہ اچھا نام بچے کا رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام اپنے مسمى
اس پہ اثر رکھتا ہے، اس کی ذات پہ، اس کی طبیعت پہ اس کا اثر ہوتا ہے، نام کا اثر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نام تبدیل فرمائے، بہت سارے نام۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام کیا تھا جاہلیت میں؟ جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام کیا تھا؟ عبداللہ حضور نے رکھا تھا، عبد الکعبہ، عبد الکعبہ نام تھا جاہلیت میں، حضور نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت میں نام عبد الشمس تھا، سورج کا بندہ، حضور نے تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھ دیا، رحمان کا بندہ۔ ایک شخص کا نام جبار تھا، سرکش، بڑا کبر والا، بڑا سخت قسم کا، جبار کا یہ مطلب ہے نا، تو حضور نے کیا بدل کے رکھ دیا؟ عبد الجبار۔ جبار اللہ کی صفت ہے، اللہ سخت ہے، اللہ بڑا ہے، جابر ہے، اس کا بندہ۔ تو یہ نام جو ہے رکھتے ہوئے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو نام رکھنے جا رہے ہیں، اب ہمارے ہاں بیماری کیا ہے، ہمارے ہاں نام بیماری کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا ہے، مولوی صاحب بتائیے کوئی نام، جی فلاں رکھ لیں، نہیں یہ نہیں، فلاں 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 نہیں۔ نام بھی اسلامی رکھنا چاہتے ہیں، اور نام وہ بھی رکھیں کہ جو کسی پورے علاقے میں کسی نے رکھا نہ ہو، یہ ہماری سائیکی ہے۔ اور ایسے بے تکے سے نام، یہ جو قرآن میں آیا ہے، اچھا قرآن میں آیا تو نام رکھ لیں گے، اس کا مفہوم بھی تو دیکھ لیں، مفہوم کیا ہے، اس کا مفہوم دیکھ لیں۔ اب میرے ذہن میں کوئی مثال نہیں اس کی آ رہی، کئی دفعہ یہ واسطہ پڑا ہے، یہ جی لفظ قرآن میں آیا ہے، اچھا قرآن میں آیا تو اس کا مطلب نام رکھ لیں۔ نام رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو نام رکھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا بن رہا ہے، اور یہ نام رکھتے ہوئے یہ قطعاً نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ نام ہم نے ڈھونڈنا ہے، چاہے اس کا کوئی معنی ہے یا نہیں، ہماری زبان کا ہے یا نہیں ہے، پورے علاقے میں جی کسی کا نام نہیں، تو یہ بات اچھی نہیں۔ بہرحال اچھا سا نام جو ہے اس کا وہ تجویز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حسن سلوک، شفقت، پیار، محبت، یہ اولاد کا حق ہے، والدین کی ذمہ داری۔ توجہ سے سنیے گا، والدین کی ذمہ داری ہے، اولاد کا یہ حق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ جتنے آپ اپنے گھر والوں کے لیے مشفق یعنی شفیق تھے، مہربان تھے، آپ سے بڑھ کر میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ ایسا باپ، ایسے والدین نہیں بننا چاہیے کہ گھر میں داخل ہوئے ہیں پورے گھر پہ سکتہ داری ہو جائے، پتہ چل جائے کوئی شاید کوئی فرعون آ گیا، کوئی حامان آ گیا۔ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ گھر میں آئے ہیں، آپ کی بیوی خوش ہو کہ آپ گھر تشریف لائے ہیں۔ نہیں تو بچے یہ نہ دعا کرتے رہیں کہ بابا کہیں باہر ہی رہیں، جب سو جائیں تو رات پھر داخل ہو۔ ایسا باپ بننے کی شریعت ہمیں تعلیم نہیں دیتا۔ شفیق، مشفق، حسن سلوک، اچھا سلوک۔ حضرت حسن کو حضور بوسہ دے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ اقرا ابن حابس یہ بدوؤں کا ایک سردار تھا، بدوؤں کا، کہنے لگا یا رسول اللہ بچے سے پیار میں نے تو آج تک نہیں کیا، میں نے تو آج تک نہیں کیا، آپ بچوں سے پیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بدو نے کہا حضور کو، فرمایا حضور میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا، آج تک نہیں، آپ بوسہ دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل سے اللہ نے شفقت چھین لی ہے، مہربانی چھین لی ہے، پیار محبت چھین لی ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، پیار کرنا، محبت کرنا، یہ شفقت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے انسان کے دل کے اندر رکھی۔ فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے یہ شفقت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اقرا کو حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا، اس لیے رحم کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کے ساتھ ادب۔ تو چھوٹوں پہ شفقت کرنا یہ کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ شفقت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ والدین کو پیش آنا چاہیے۔ آپ گھر سے باہر ہیں، اولاد کو تڑپ ہو کہ کب میرے بابا جو ہیں وہ واپس گھر آئیں گے، کب میرے والدین جو ہیں وہ واپس گھر آئیں گے، ان کو پیار محبت دینا چاہیے۔ اچھا یہ بھی نقطہ سمجھ لیجیے کہ اس بدو سردار نے حضور کو کیوں کہا تھا کہ میں نے تو آج تک بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا، کیوں کہا تھا اس نے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ وہ بیچارہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، وہ بیچارہ اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ کیوں؟ عرب لوگ بڑے
خونخوار قسم کے نعوذ باللہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے سپہ سالار قسم کے جنگجو انسان تھے، جنگجو طبیعت رکھتے تھے، نسل در نسل قبائلی جنگیں جاری رہتی تھی، لڑائیاں جاری رہتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید اولاد کے ساتھ ہم اس قدر ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائیں، اس قدر اولاد کے ساتھ جذبہ شفقت رکھیں، پیار محبت رکھیں، تو اولاد کے پیار میں، اس کی محبت میں ہم آ کر اپنے قومی منصب سے کہیں پیٹھ نہ دکھا دیں، کبھی قبائلی لڑائی سے پیٹ پھیڑ کر نہ بھاگ جائیں۔ اس لیے وہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت نہیں کیا کرتے تھے، سال ہا سال جنگوں میں رہا کرتے تھے، کبھی گھر کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ اولاد کو جا کے ہم نے اس کا منہ دیکھنا۔ اس لیے وہ جنگجوانہ ایک طبیعت تھی جس کی بنیاد پر اس نے حضور کو کہا تھا۔ تو بہرحال ان کے ساتھ جذبہ شفقت، پیار محبت یہ اولاد کا حق ہے۔ اس کے بعد حسن سلوک، چوتھے نمبر پہ ہے حسن سلوک، اچھا سلوک۔ اولاد کے درمیان میں عدل، اولاد کے درمیان میں انصاف، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اولاد کا حق ہے۔ یہ مسئلہ ذرا سمجھیے گا۔ یہ بھائی قاسم نے 2-3 دفعہ مجھے کہا کہ یہ وراثت کے حوالے سے خصوصاً جو ہے یہ مسئلہ بیان کیجئے گا۔ مسئلہ سن لیجئے، اولاد کے درمیان عدل انصاف یہ اولاد کا حق ہے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ بات سمجھیں، بات سمجھیں جی، اولاد کا کیا ہے؟ حق ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین اولاد کے درمیان میں جو بھی تقسیم کریں وراثت کے حوالے سے بالکل برابر کریں گے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل والدین کے اختیار میں نہیں ہے۔ سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو حصے مقرر کر دیے ہیں، وراثت کے حصے جو مقرر کر دیے ہیں سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں، ان حصوں کے اندر رد و بدل کرنا کسی انسان کا اختیار نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں، اس میں کوئی انسان رد و بدل نہیں کر سکتا۔ خود صاحب جائیداد، مسئلہ سمجھ لیجئے، خود صاحب جائیداد اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ عمر گزار لی ہے، بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، میرے بڑے بیٹے کو دے دو سارے کا سارا، فلاں کو دے دو سارے کا سارا، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، یہ والدین کو شریعت اختیار نہیں دیتی۔ یہاں تک کہ مسئلہ سمجھ لیجئے، یہاں تک کہ شریعت اس کو سارے کا سارا مال راہ خدا میں قربان کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے گا، راہ خدا میں سارے کا سارا مال صاحب جائیداد کو شریعت اختیار نہیں دیتی کہ وہ قربان کر دے، وہ صدقہ کر دے، وہ خیرات کر دے، شریعت اختیار نہیں دیتی۔ فتح مکہ کے بعد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، زندگی کی امید جو ہے ختم ہو گئی، بس یہی تھا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن اللہ رب العزت نے ابھی ان کی زندگی رکھی تھی، اللہ نے ابھی ان کو زندگی دینی تھی، تخت کسریٰ ان کے ہاتھ پہ فتح ہونا تھا۔ بہرحال اس وقت زندگی کی امید نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں اپنا سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، قبول فرما لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سعد، نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہاری اولاد بعد میں در بدر ٹھوکریں کھائے، لوگوں کے ہاتھ سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اپنا مال اپنے پاس رکھو، ہاں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہتے ہو، زیادہ سے زیادہ، یہ شریعت بتاتی ہے زیادہ سے زیادہ، میکسیمم اگر خرچ کرنا چاہتے ہو تو 1/3 یعنی 1/3 تم خرچ کر سکتے، اس سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، تمہارے ورثاء کو ملے گا، تمہارے ورثاء کے لیے۔ تو یہ جو اللہ نے وراثت کے اصول مقرر کر دیے ہیں، حصے مقرر کر دیے ہیں، اس میں خود انسان کو بھی اختیار نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں گھروں کے گھر اس لیے اجڑ رہے ہیں، بد انتظامی اس لیے ہے، بھائی بھائی سے دست و گریبان اس لیے ہے کہ والد کی ایک غلطی کی وجہ سے پوری عمر بھائی ایک دوسرے پہ کیس کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں گزر جاتے ہیں، شریعت کا علم نہیں۔ ہم سمجھتے کہ شاید میری اپنی پراپرٹی میں جو چاہے کروں، شریعت نہیں مانتی اس کو۔ ہاں آپ جوان ہیں، توانا ہیں، بیچیں، رب کی راہ میں خرچ کریں،
اپنے آپ پہ لگائیں، جہاں مرضی خرچ کریں. اب زندگی گزار لی ہے، اب وہ پچھلوں کا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنی مرضی سے جو چاہے کر جوں. شریعت روکتی. نعمان بن بشیر صحابی رسول، صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بشیر بن سعد بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اپنے فلاں بیٹے کو ایک غلام ہبہ کر رہا ہوں، اپنے فلاں بیٹے کو ایک غلام ہبہ کر رہا ہوں، آپ گواہ بن جائے. کیوں گواہ بن جائے؟ تاکہ کل کلاں حضور گواہ ہوں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں بنے گا. لیکن حضور تو حضور ہیں. آپ نے فرمایا باقی اولاد کو بھی یہ دے رہے ہو، باقی اولاد میں بھی اسی طرح تقسیم کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، نہیں ایسا نہیں ہے، اس کو دے رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فلا تشہدونی اذن، پھر مجھے گواہ نہ بناؤ. انی لا اشہد علی جور، میں کبھی ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. یہ ظلم ہے. یا تو باقی اولاد کو بھی یہی عطا کرو، ان کو بھی یہی دو. تو اس لیے حسن سلوک اولاد کا یہ حق ہے، والدین کی ذمہ داری، خصوصاً وراثت کے معاملے میں. وراثت کے معاملے میں والدین کو اختیار نہیں ہے اپنی مرضی سے جو چاہے کرے. جو شریعت نے حصے مقرر کر دیے ہیں، جو شریعت نے حصے مقرر کر دیے ہیں، اس سے ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. فرمایا میں ظلم پہ کیسے گواہ بن سکتا ہوں؟ مگر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ والدین کو جو مقام اور شرف شریعت نے دیا ہے، اس کا اولاد کے ساتھ تعلق کیا ہے. یہ میں آخر میں بیان کر رہا ہوں، بعض ذرا توجہ سے سمجھیے گا. ہم علماء کرام سے سنتے ہیں کہ والدین کا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ شرف بہت ہے. ظاہری بات ہے، اس میں تو کوئی حد نہیں ہے. لیکن والدین کو یہ مقام، یہ شرف، یہ مرتبہ کب ملتا ہے اور کیوں کر ملتا ہے؟ کیوں کر؟ اس لیے کہ انہوں نے اولاد کے فرائض سر انجام دیے ہوتے ہیں. اولاد نہیں ہوگی تو والدین کا ٹائٹل کسی کو نہیں ملے گا. والدین کا ٹائٹل اسی وقت ملتا ہے جب ان کی اولاد ہوتی ہے. اولاد نہیں ہوگی تو والدین کا مقام اور مرتبہ یا والدین کا ٹائٹل نہیں ملے گا. والدین کا ٹائٹل اس لیے مل رہا ہے کہ ان کی اولاد ہے. والد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے جنا ہے، اس نے کسی کو پیدا کی ہے، اس لیے اس کو والد کہتے ہیں. والدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، کسی کو پیدا کی ہے. تو یہ والدین کو شریعت جو مقام اور مرتبہ دیتی ہے، اس کی اولاد کی وجہ سے دیتی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہے. انہوں نے اولاد کو جینے کا حق دیا، زندگی کا حق دیا. انہوں نے اولاد کی تعلیم و تربیت کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے درمیان میں عدل کیا، انصاف کیا. اس لیے شریعت والدین کو یہ مقام اور مرتبہ دیتی. نقطہ سمجھیں جی؟ والدین کا یہ مقام اور مرتبہ جو بیان کیا جاتا ہے، اتنا والدین کے جو فرائض ہیں اس کو نہیں بیان کیا جاتا. حالانکہ والدین کو جو مقام اور مرتبہ مل رہا ہے، ان کے فرائض کی وجہ سے مل رہا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز چونکہ آگے ذی الحج آ رہا ہے، تو ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اس حوالے سے اور قربانی کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں گفتگو کروں گا. اور چیدہ جو قربانی کے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. صرف 2-4 منٹ لوں گا. بڑی ایک اہم بات ہے. میں تو خیر پڑھنا نہیں چاہتا ان چیزوں میں، لیکن جواب دینا ہمارا حق ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں ہماری بڑی مسجد کے قاری صاحب نے ماشاءاللہ پتہ چلا جی بڑی کتابیں رکھ کے ثابت کیا جی رفع الیدین جو ہے یہ نہیں ہے، رفع الیدین یہ نہیں ہے.